بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی محمد امین صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس پروقار تقریب میں مجھے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور اس ادارے میں پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کچھ خوش نصیب بچے ان میں ایسے بھی ہیں جن کو انعامات دیے جائیں گے، انعامات سے انہیں نوازا جائے گا۔ یقیناً یہ بہت خوش قسمت ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں اسکول کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کروں، لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہتا ہے میں آقا دو جہاں، رحمت کائنات، شہنشاہ کائنات، رحمت عالم، شہنشاہ عالم، سید الاولین سید الآخرین، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ محفل بابرکت ہو جائے۔ پھر ہم اگلی جو سکول کے حوالے سے اور اساتذہ کے حوالے سے اور یہاں پڑھنے والے طلباء کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بات بھی ہم کریں۔ پہلے اپنے آقا کا ذکر کریں۔ قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر چلتے تھے تو درخت ہمارے پیغمبر کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ کتنے بڑے اولو العزم پیغمبر اور کتنی عظمتوں والے پیغمبر ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے خوش نصیبوں کے مقدر میں لکھے۔ کہو آمین۔ آپ تھوڑا سا بولتے رہے نا، جو بات اچھی لگے آپ سبحان اللہ بھی کہیں اور آمین بھی کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے عظیم پیغمبر عطا فرمایا کہ جو چلتے ہیں تو پتھر بھی انہیں سلام کرتے ہیں، جو چلتے ہیں تو آسمان سے بادل سایہ کرتے ہیں۔ ایسے پیغمبر کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو زمین سمٹ جاتی ہے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ایسے عظیم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، اور وہ ایسے عظیم پیغمبر جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو، جنہوں نے اپنے محبین کو، اپنے مخلصین کو، جنہوں نے اپنے تعلق والوں کو دو اہم باتوں کا سبق دیا۔ ان میں سے پہلی بات ادب ہے اور دوسری بات اچھے اخلاق۔ کتنی باتیں ہوئی؟ دو باتیں، ادب اور اچھے اخلاق۔ ہمارے پیغمبر کے ادب کا یہ عالم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تواضع، عاجزی، انکساری، ادب اس انداز سے سکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تشریف لے گئے ایک جنگ کے میدان میں، وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھوڑی دیر رکنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ بکرے کو ذبح کریں، تو صحابی نے فرمایا میں بکرا ذبح کروں گا۔ دوسرے صحابی نے فرمایا میں بکرے کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے صحابی نے فرمایا میں بکرے کا گوشت بناؤں گا۔ پھر چوتھی صحابی نے فرمایا میں اس کو گوشت کو پکاؤں گا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ایسے خوبصورت اخلاق کا درس دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں محمد جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤں گا۔ کیسے عظیم پیغمبر جن کے اندر اتنی عاجزی ہے، اتنی تواضع ہے، اتنی انکساری ہے کہ وہ اپنے کام کو خود سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس پیغمبر نے ہمیں ادب سکھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ دین سارا کا سارا کیا ہے؟ ادب ہے۔ آپ بولیں کیا ہے؟ ادب ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ایک ہی لفظ میں
بہت ساری باتیں سمجھا دیا کرتے تھے۔ فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں، جس میں ادب نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ادب ہے اس میں ایمان بھی ہے اور اس میں دین بھی ہے۔ یہاں جو طلباء پڑھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا ادب کریں۔ آپ کے سکول کے اندر، آپ کے ادارے میں جو اس سکول سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس ادارے کے جو متعلقین ہیں، چاہے وہ آپ کو پڑھانے والے ہیں، چاہے اس ادارے کے اندر جھاڑو لگانے والے ہیں، چاہے اس ادارے کے گیٹ پہ بیٹھنے والا ہے، آپ سب کا ادب اور احترام کریں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ادب سب سے پہلی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس میں ادب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، ایک مقام پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جس میں ادب نہیں ہوتا وہ چاہے جتنا ہی ذہین بچہ ہو، وہ دنیا میں کوئی مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، وہ ذلت میں ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ادب سکھایا، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ آپ جس طرح اپنے اساتذہ کا ادب کریں، جس طرح اپنے ساتھ پڑھنے والوں کا ادب کریں، اسی طرح اپنے والدین کا بھی ادب کریں۔ اب ایک شکایت ہوتی ہے، تقریباً ہر ادارے میں یہی شکایت ہوتی ہے، والدین آ کر اساتذہ کو ڈانٹتے ہیں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے بچے گھر میں آ کے غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں اور غلط طریقے سے بولتے ہیں، گھر میں شرارتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو بچہ آپ کا سکول میں پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ تو 5 سے 6 گھنٹے سکول کے اندر رہتا ہے اور 18 گھنٹے وہ گھر کے اندر گزارتا ہے، اور اساتذہ کے سامنے وہ بچہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا جس طرح کی حرکت وہ گھر میں آ کر کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اساتذہ کی تو تھوڑی سی محنت ہے ہی نا، کہ اساتذہ کے سامنے تو بچہ حرکت نہیں کرتا اور والدین کے سامنے حرکت کرتا ہے۔ تو والدین کی جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بات ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ بالکل کیا ہے؟ زیرو ہے۔ والدین اپنے بچوں کی گھروں کے اندر اس انداز سے تربیت نہیں کرتے کہ بچے کے دل کے اندر اپنی ماں کا، اپنے باپ کا تھوڑا سا خوف ہو کہ میں نے اپنے والدین کے سامنے اس طرح سے غیر اخلاقی گفتگو نہیں کرنی۔ تو اساتذہ کے حوالے سے بات رہی کہ اساتذہ تو 5-6 گھنٹے کے اندر ان کی اتنا تربیت کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ اساتذہ کے سامنے غلط حرکت نہیں کرتا۔ تو میں ایسے اساتذہ کو سلام کرتا ہوں جن کا شاگرد اپنے اساتذہ کے سامنے غیر اخلاقی گفتگو نہ کرے، کوئی بدتمیزی والا کام نہ کرے، تو سمجھو ایسے اساتذہ جو ہیں اپنے مشن میں، اپنے کام میں وہ بالکل کامیاب ہیں، وہ کامیابی کے رستے پر ہمکنار ہیں۔ اور جو بچہ گھر میں جا کے غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں۔ یہ آج ہر جگہ پر یہی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ ہم پڑھاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ والدین آ کر کہتے ہیں یہ اساتذہ کا قصور ہے کہ اساتذہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ دوسری بات، اگر بچے سے کوئی حرکت ہوتی ہے تو والدین آ کر سکول کے جو ٹیچرز ہیں، جو استاذہ ہیں، ان کو آ کر ڈانٹتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرے اس میں استاذ کا قصور نہیں، کیونکہ استاذ جو ہیں وہ 5 سے 6 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں سکول میں۔ ہر وقت استاذ بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے گھر کے اندر کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے، تو اس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، آج ہمارے معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ گھر کے اندر جو ماں ہے، جو باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت ہی نہیں دیتے۔ میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا، ایک رسالہ پڑھ رہا تھا۔ ایک بچے سے سکول میں پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا میں پولیس والا بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے بچے سے پوچھا گیا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا میں فوجی بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ہر بچے نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی، اور ایک بچے سے ٹیچرز نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں، میری اماں جی جتنا وقت موبائل فون کو دیتی ہیں اتنا وقت مجھے نہیں دیتی۔ میری باتیں پلے پڑ رہی ہیں آپ کے؟ میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تو اس بچے نے کہا میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں، میری والدہ جو ہے، میری امی جی جو ہے،
وہ موبائل کو زیادہ وقت دیتی ہیں اور مجھے تھوڑا وقت دیتی ہیں۔ تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کے اخلاق پر بہت برا اثر پڑتا ہے، بچوں کی تعلیم پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ والدین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ماں اور باپ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں، گھر کے اندر اپنے سب بچوں کو، چھوٹی بچیاں ہیں، بچے سب کو اکٹھا کریں ایک جگہ پہ، خاوند بھی اور بیوی بھی دونوں بیٹھ کے اپنے بچوں کی رودات سنیں، اپنے بچوں کی کارگزاری سنیں کہ ہمارے بچے اسکول میں کیسے جاتے ہیں، اسکول سے واپس کیسے آتے ہیں، ہمارے بچوں نے آج کے دن میں کیا پڑھا، پورے ہفتے میں کیا پڑھا۔ تو یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی 1 دن کی اور پورے ہفتے کی کارگزاری گھر میں بیٹھ کے سنیں، اور خاوند اور بیوی اپنے بچے کو 1 گھنٹہ روزانہ دیں۔ اس کا بہت بہت خوبصورت نتیجہ نکلے گا کہ بچے کے اندر ہمت پیدا ہوگی، اور مزید جو ہے پڑھائی کے معاملے میں اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی، اور مزید جو ہے نا اس کا دماغ کھلے گا، وہ اپنی بات صحیح انداز میں خوش ہو کر آپ کے سامنے شیئر کرے گا کہ میرے دل کی یہ بات ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کو وقت ہی نہ دیں اور یہ گلہ شکوہ کرتے پھریں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، تو اس میں قصوروار والدین ہیں۔ زمین کے اندر آپ چھولے ڈالیں اور کہیں وہاں سے گندم پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ وہاں گندم کا دانہ ڈالیں گے تو گندم ہی پیدا ہوگی، چھولے ڈالیں گے تو چھولے ہی پیدا ہوں گے۔ آپ جس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، بڑا ہو کے آپ کا بچہ ویسے ہی بنے گا۔ آج یہی حال ہے نا، جتنا ہم وقت موبائل فون کو دیتے ہیں، اس ٹچ موبائل کو، اتنا وقت ہم اپنے چھوٹے سے ان معصوم بچوں کو دیں تو یہ وقت کے بادشاہ بن سکتے ہیں، یہ وقت کے حکمران بن سکتے ہیں، اور یہ آنے والے یعنی مستقبل میں ایک بہت بڑا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے تربیت نہیں کرتے۔ اور ایک اور بات، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے والدین آ کر اساتذہ کو ماہانہ فیس جمع کرا دیتے ہیں، ماہانہ فیس جمع ہو گئی، اب اساتذہ کا جو احسان ہے وہ اتر گیا۔ اساتذہ نے 1 مہینہ بچوں کی نگرانی کی، بچوں کو پڑھایا، ان کی تربیت کے حوالے سے ساری محنتیں کی۔ مہینے کے بعد ہم فیس جمع کرا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا جو حق تھا، جو استاد کا حق تھا ہمارے بچے کے اوپر، وہ حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس میرے استاذ نے، وہ چاہے کسی بھی فن کا ہو، کسی بھی علم کا استاد ہو، کوئی بھی مجھے فن سکھا دیا، کوئی بھی علم مجھے سکھا دیا، اگر 1 لفظ بھی اس نے مجھے سکھا دیا، وہ ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا کے رکھے، وہ مجھے آزاد کر دے یا مجھے بیچ دے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کے 1 لفظ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج یہ عام باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے سکول کے اندر فیس جمع کرا دی اور ہمارے بچے کے اوپر جو ٹیچرز کا اور اساتذہ کا جو احسان تھا وہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھو، اگر 1 لفظ کے بدلے 1000 درہم اور دینار بھی آپ اپنے بچوں کے اساتذہ کے حوالے کریں پھر بھی کم ہے۔ یعنی یہ تعلیم جو ہے، یہ اساتذہ کا جو حق ہے، یہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگلی بات، آپ ادب، الدین کلو ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ آپ اپنی انگلش کی بک اٹھائیں، اس کے اندر بسم اللہ لکھی ہے، کوئی بک مجھے دکھائیں نا، آپ انگلش کی بک لے آئے، ہے کسی کے پاس؟ یہ رکھی ہوئی ہے؟ اگر ہو تو لے آنا۔ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ تو جو انگلش کی بک ہے اس کے اندر بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں شروع والا ورقہ پلٹیں گے نا، وہاں بسم اللہ لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کا ادب بھی ضروری ہے، جس طرح والدین کا ادب ضروری ہے، اساتذہ کا ادب ضروری ہے، اپنے ادارے کے متعلقین کا ادب ضروری ہے، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کا ادب ضروری ہے، اسی طرح کتاب کا ادب بھی ضروری ہے۔ آج بچے اپنی کتابوں کا ادب نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہاں نہیں ہے، اکثر کتابوں میں ہوتا ہے، پتہ نہیں یہاں نہیں لکھا انہوں نے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ، جو کتابیں ہیں یہاں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، سکول کی کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 صفحے پہ ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے،
میں اہم بات کرنے لگا ہوں ادب کے حوالے سے. پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے جو پہلے 2.5 پاروں میں آتی ہے، اور سورہ بقرہ کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا خلاصہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ کی با ہے. تو ہماری کتابوں کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، وہ جو بسم اللہ ہے وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور مکھن ہے. اور ہمارے بچوں کا حال یہ ہے، ان کتابوں کو یوں پھینک دیتے ہیں، کوئی کدھر پھینک دیتا ہے کوئی کدھر. اس کا تعلیمی ماحول پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے کہ یہ بچہ جب ادب کو کھو بیٹھتا ہے، ادب نہیں کرتا اپنی کتابوں کا، تو یہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. جہاں ادب ہوتا ہے وہ بہت بڑی منزلیں طے کر لیتا ہے، وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. اور جس میں ادب نہیں ہوتا وہ چاہے جتنی بھی ذہین ہو، جتنی بھی چالاک ہو، جتنی بھی ہوشیار ہو، اگر اس کے اندر ادب نہیں وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو یہ بسم اللہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، جب بسم اللہ قرآن کا خلاصہ ہے، میں یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے ٹیچر سے یہ درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے منت سے کہ بھی آپ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی بتلائیں کہ بچے اپنی کتابوں کا ادب کریں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کتابوں کا ادب کرو گے نا؟ اور بیٹا بولو، کریں گے نا؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کتابوں کا ادب کرو گے نا؟ اور آپ کے اسکول میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. اسلامیات کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر صورتیں بھی ہیں، اس کے اندر ثنا بھی ہے، اس کے اندر کلمے بھی ہیں، اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر صورتیں بھی ہیں. تو وہ قرآن کریم ہے جو آپ کے بیگ کے اندر، آپ کے بستے میں قرآن کریم ہے، اس کا ادب بھی ضروری ہے. اور میں یہاں کے اساتذہ سے ایک درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو آپ کی کتابیں ہیں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، لہٰذا آپ باوضو ہو کے ان کتابوں کو اٹھائیں. یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، میرے پورے بیان کا یہی خلاصہ ہے. بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں ادب کے حوالے سے. اور رہی اور بات کہ کچھ اداروں میں، کچھ سکولوں میں، کچھ جو ہے نا مدارس، وہاں یہ ہوتا ہے اگر کوئی اپنے علاقے کا مقامی استاذ ہو، مقامی ٹیچرز ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں سکول میں، فلاں مدرسے میں، فلاں ادارے میں فلاں کا بچہ پڑھاتا ہے، لہٰذا ہم اس سکول میں اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے. اور فلاں سکول میں فلاں کی بچی پڑھاتی ہے، یہ تو فلاں کی بچی ہے، یہ تو فلاں کا بچہ ہے. بھائی کسی کا بھی بچہ ہو، کسی کی بھی بچی ہو، اللہ نے اس کو ایک اعزاز دیا ہے، ایک اکرام دیا ہے، اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کو ایک شان دی ہے کہ آپ کا بچہ دو زانو بیٹھ کے اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو آپ کسی کے عزت کی، کسی کے مقام کو، کسی کی شان کو اور کسی کے وقار کو یوں مجروح مت کریں. وہ چاہے بچہ کسی کا ہو، بچی کسی کی ہو، وہ آپ کے بچوں کے اساتذہ ہیں، آپ ان کی قدر کریں. جب آپ ان کی قدر کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کل کو مستقبل میں آپ کے بچے کچھ حاصل کر سکیں گے. اگر آپ نے اپنے بچوں کے اساتذہ کی تھوڑی سی بھی جو ہے نا ان کی انسلٹ کر دی، یعنی ان کی توہین کر دی، تو پھر آپ کا بچہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. یہ آپ اس کے استاذ کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس طرح عام اداروں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم پڑھاتے میں پتہ ہے کہ فلاں کا بچہ فلاں سکول میں پڑھاتا ہے، فلاں کا ہی ہے نا، فلاں کی بچی ہے نا، لہٰذا ہم وہاں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. بھئی اس کو اللہ نے ایک مقام دیا. اگر کوئی بچہ موٹر سائیکل کی دکان پہ چلا جاتا ہے موٹر سائیکل کا کام سیکھنے کے لیے، تو اس کو بھی لازم ہے کہ اپنے استاذ کا ادب کرے، چاہے وہ کسی فن اور کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. جب تک اپنے استاذ کا ادب اس کے دل میں نہیں ہوگا، وہ فن، وہ علم اس کے سینے میں کبھی نہیں آ سکتا جب تک اس میں ادب نہیں ہے. یہ باتیں یاد رہیں گی آپ کو. ادب کرو گے نا استاذہ کا، کریں گے نا. اور ایک بات سکول کے جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے حوالے سے
کہ بچے کو بجائے اس کے کہ آپ بچے کو ڈنڈے سے سمجھائیں، بچے کو مار کر سمجھائیں، نہیں، بچے کو اپنی زبان سے سمجھائیں۔ جو اساتذہ، جو ٹیچرز بچوں پر روب ڈال کے، بچوں کو مار کے اپنی بات ان کے دل و دماغ میں بٹھائیں، دوسرے لفظوں میں وہ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم اپنے طالب علم کو اپنی زبان سے اس کے دل و دماغ میں بات بٹھا سکیں، لہٰذا ہم ڈنڈے سے اپنی بات ان کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں، تو یہ شکست ہے۔ یاد رکھو، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں اور خادم بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے کوئی بات سمجھائی تو نرمی سے سمجھائی، پیار سے سمجھائی، شفقت سے سمجھائی، محبت سے سمجھائی، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھائی۔ تو اساتذہ کو چاہیے ان سکول میں پڑھنے والے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھے۔ یاد رکھو، ہمارے استاذ تھے، وہ ہمیں یہ بات بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے پاس کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آئے تو آپ اس بچے کو اپنا بچہ سمجھیں گے تو اس کا سب سے پہلا اللہ جو آپ کو انعام دیں گے وہ یہ ہوگا کہ کل مستقبل میں آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے دوسرے لوگوں کے بچوں کا وقت ضائع کیا تو آپ کے بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو آپ کے پاس سکول میں بچے آئیں، آپ ان کو اپنا بچہ سمجھیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ جب ہم ان کو اپنا بچہ سمجھیں گے اور ان کی تربیت کے حوالے سے توجہ کریں گے تو مستقبل میں جو ہمارے بچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اعزاز و اکرام عطا فرمائیں گے۔ تو ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں، یہ بچے قوم کے ہمارے پاس امانت ہیں۔ اور ایک اہم بات، بچے جب سکول سے گھر میں جاتے ہیں، والدین کو چاہیے ان کے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑائیں، ان کو ٹی وی والے کمرے میں نہ بٹھائیں۔ یہ اہم باتیں کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ موبائل اور ٹی وی جو ہے یہ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے زہر قاتل ہے، قاتل۔ یہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جب یہ موبائل دیکھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے، ان کا طرز گفتگو جو ہے نا وہ بالکل غیر سنجیدگی ہوگی، اس میں ان کے بول چال بالکل بدل جائے گی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا اور ان کے سارے معاملات بدل جائیں گے، تو یہ صحیح طریقے سے اپنی کتابوں کو وقت نہیں دے سکیں گے۔ تو اپنے ان بچوں کو جو سکول میں یا مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ٹچ موبائل اور ٹی وی سے دور رکھیں گے نہیں رکھیں گے، ان کی توجہ کتاب پر ہو۔ اور ایک اہم بات، جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ اپنے اساتذہ کی، اپنی ٹیچرز کی سامنے جس طرح ادب کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے بھی، ان کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے دل میں ان کا ادب ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے استاذ ہیں، ہماری ٹیچرز ہیں، ہم ویسے تو ان کی جوتی سیدھی کر کے رکھتے ہیں اور جب سکول سے چھٹی ہوتی ہے گھر میں جا کے ان کا گلا شکوہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے کہ آپ اس بات کو اس کے سامنے بیان کریں تو وہ اس کو برا محسوس کرے، آپ اس بات کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں تو یہ غیبت ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ جو کسی کی غیبت کرے گا میں محمد اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ تو آپ جس طرح سکول کے اندر رہتے ہوئے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب اور احترام آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے استاذ ہیں۔ اور ایک ایسے استاد ہیں جن کے پاس آپ سبق نہیں پڑھتے لیکن آپ کے ادارے کے استاذ ہیں، ان کا ادب بھی آپ پر لازم ہے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ادب کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور دوسری بات، جب انعامات تقسیم ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کے نمبر بہت تھوڑے آئے، فلاں بچے کے زیادہ آئے۔ میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، اگر سکول کے اندر 2-3 بچوں کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، یا ایک کلاس میں پڑھنے والے 5-10 بچے ہیں، ان میں سے 1-2 کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، تو سمجھو یہاں پڑھانے والے اساتذہ اور ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں۔ انہوں نے صحیح طریقے سے ان کو پڑھایا۔ کیوں؟ سب کے دماغ میں انہوں نے کتاب تو بند نہیں کر دی، سب کو پڑھایا۔
تو جن کی جتنی استعداد ہوتی ہے، جن کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی جتنی محنت ہوتی ہے، جو جتنا دل لگا کے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، وہ اتنے ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں اساتذہ کا قصور نہیں ہوتا، اس میں بچوں کی استعداد کی بات ہے کہ جس کے اندر جو استعداد ہوتی ہے وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے، اور جو تھوڑا سا ذہنی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے یا اس کی استعداد کم ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں اساتذہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یقیناً آپ کے ادارے کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور بھائی امین صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت اور ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائیں، حاسدین کے حسد سے بچائیں، شریروں کے شر سے بچائیں۔ اور بھائی امین صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم سکول کے لیے نئے ٹیچرز کا انتظام بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے بچوں کے اندر ہمت، شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ اور یہ جو میں نے بات کی کہ اپنے بچوں کو روزانہ والدین 1 گھنٹہ گھر میں ضرور دیں، اگر نہیں دیں گے، کیوں؟ بچے کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر بچہ گھر سے کچھ نہیں سیکھ سکتا تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا، اس وجہ سے گھر سے ہی سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اساتذہ کی ڈپٹی صرف 5-6 گھنٹے ہوتی ہے اور والدین کی ڈپٹی وہ 18 گھنٹے ہے۔ اگر بچہ حرکت کرتا ہے تو اس میں والدین کا قصور ہے، اساتذہ کا قصور نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ ہمارے پیغمبر نے اخلاق سکھائے۔ اخلاق، جب بچہ کوئی حرکت کرے، آپ بجائے اس کے کہ آپ آ کے سکول کے ٹیچرز کو یا سکول کے اساتذہ کو ڈانٹیں، آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں۔ جب آپ اپنے بچے کے سامنے اور سب کی موجودگی میں آپ سکول کے اساتذہ کی توہین کریں گے تو اس کا نقصان یا آپ کو ہوگا یا آپ کے بچوں کو ہوگا۔ اگر کوئی بات کرنی بھی ہو، آپ بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے اساتذہ کو کوئی بات نہ کریں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں کریں۔ اور ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، جب بڑوں کو چھوٹوں کے سامنے سمجھایا جاتا ہے پھر چھوٹوں کے اخلاق پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں نا، اگر کسی کی بیوی ہے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کو تنہائی میں سمجھائے، اور اگر ماں سے کوئی قصور ہو جائے تو ماں کو بیوی سے الگ سمجھائے، یعنی بیوی کے سامنے ماں کو نہ سمجھائے اور ماں کے سامنے بیوی کو نہ سمجھائے۔ اگر بیوی کے سامنے ماں کو سمجھائے گا تو اس کی بیوی کے دل میں اس کی ماں کی قدر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اگر ماں کے سامنے بیوی کو سمجھائے گا تو اس کے ماں کے دل میں اس کی بیوی کی قدر کم ہو جائے گی۔ اگر آپ اساتذہ کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے اساتذہ سے اس طرح گفتگو کریں تو اس کے ان باتوں کا اثر آپ کے بچوں کے اخلاق پر پڑے گا اور آپ کے بچے بڑے ہو کے با اخلاق نہیں بن سکیں گے۔ یہ باتیں یاد رکھنا۔ اور ایک اور اہم بات، آپ اپنے بچوں کی روزانہ کی کارگزاری سنیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، روزانہ کی روداد اور روزانہ کی کارگزاری ان سے سنیں۔ کیا کریں؟ سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے استاذ کا جو مقام ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک بچی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر گفتگو کر رہی تھی، اس کی گفتگو بہت اچھے انداز میں تھی۔ استاذ جو ہے یہ زمین سے آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ استاذ کا جو رشتہ ہے، استاذ کا جو درجہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کے بھیجا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ تو استاذ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ہمارے پیغمبر، میں تھوڑی سی ذکر کر کے اپنے حضور کا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر ایسے پیغمبر جن کا نام محمد ہے، کہو کیا ہے؟ محمد کہو محمد، بولو نا، اپنے حضور کا نام تو بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسے عظیم پیغمبر ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں آداب بھی سکھائے اور اخلاق بھی سکھائے۔ ہمارے پیغمبر کا آسمانوں پر جو نام ہے وہ احمد ہے، اور زمین پر جو نام ہے وہ محمد ہے۔ احمد بھی بے مثال ہے اور محمد بھی بے مثال ہے، کہو سبحان اللہ۔ احمد بھی بے مثال اور محمد بھی بے مثال۔ احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعریف کرے، اسے احمد کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے بڑھ چڑھ کر اپنے اللہ کی تعریف کی۔ اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی ساری کائنات تعریف کرے، تعریف مکمل نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ دیکھیں
آسمان والے تعریف کریں، زمین والے تعریف کریں، مشرق و مغرب والے تعریف کریں، شمال و جنوب والے تعریف کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے میرے پیغمبر کی تعریف کریں، یہ ساری دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کہو سبحان اللہ۔ ایسے عظیم پیغمبر، اس عظیم پیغمبر نے ہمیں اخلاق اور ادب کا درس دیا۔ اور سکول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں عام طور پہ، یہ ان کی عادت ہوتی ہے بچوں کے، تو جو ہے نا یہ مزاج ایسا ہوتا ہے، بچے ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے سے پیار اور محبت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بچوں کا اس طرح کا انداز ہوتا رہتا ہے، اور اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ایک بچہ گھر میں جا کے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ فلاں بچہ میرے ساتھ لڑ پڑا، تو اس سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بچوں سے ایک درخواست کروں گا کہ اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو تھپڑ مارنا یہ مردانگی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کو تھپڑ مارے تو آپ اس کو معاف کر دو، جو گالیاں دے آپ اس کو معاف کر دو، جو غلط انداز سے بولے آپ اس کو معاف کر دو۔ میں طلباء سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے ساتھ پڑھنے والوں سے اگر آپ کو تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ میرے نبی کی تعلیم معاف کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہودی کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو پہلے تو اللہ کے معاملے میں لڑائی ہو رہی تھی، وہ یہودی اللہ کا دشمن تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو بچھاڑ دیا زمین پر، تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس یہودی نے کہا میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے آپ کے منہ پر تھوکا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ کیسے اخلاق ہیں؟ تو اس وجہ سے با اخلاق بننے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 قسم کے بندے جو ہیں وہ جنت میں زیادہ جائیں گے۔ کتنی قسم کے؟ 2 قسم کے، ایک با اخلاق اور ایک با ادب۔ جس میں ادب ہوگا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے؟ اور جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ اپنے بھائی محمد امین صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔